یہ وہ جنگ تھی جس کے متعلق اہل مدینہ کہتے تھے ہم نے ایسی جنگ نہ پہلے کبھی لڑی اور نہ بعد میں۔ اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی، جنگ بدر، احد، خندق، خیبر موطا وغیرہ، ان سب میں صرف 259 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ لیکن ختم نبوت کے خلاف لڑی گئی پہلی جنگ میں شہداء کی تعداد تصور سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ مسلمانوں کے جو پہلے 2 لشکر بھیجے گئے تھے بظاہر تو وہ شکست کھا چکے تھے، لیکن اچانک سے ایک تیسرا لشکر نمودار ہوتا ہے اور سب کچھ تل پٹ کر رکھ دیتے ہیں اور اس فتنے کو جڑ سے مٹا ڈالتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں ختم نبوت کے لیے لڑی گئی پہلی جنگ، جنگ یمامہ کی۔ ایک شخص جس کا اصل نام مسلمہ حبیب تھا، یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کے طور پر اس کذاب نے اتنی جرأت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط بھی بھیجا جس میں اس نے دعوت دی کہ میری نبوت کو تسلیم کر لو۔ اب ظاہر ہے کہ اس خط کو مسترد ہونا ہی تھا، لیکن یہ شخص اپنے دین کو پھیلانے میں لگا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ معاملہ جیسے تیسے چلتا رہا، لیکن آپ کے وصال کے بعد یہ فتنہ تیزی سے پھیلنے لگا۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمان دیگر جنگوں میں مرتدین کے خلاف لڑنے میں مصروف تھے، اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اپنی جھوٹی نبوت اور اپنی طاقت بڑھانے میں بہت آگے بڑھ گیا۔ 40,000 جنگجو لشکر تیار کر لی اور یمامہ میں پھیل گئے۔ کذاب نے باقاعدہ نظام خلافت کو چیلنج کیا اور بغاوت پر اتر آیا۔ نظام خلافت کو وسیع کرنے کے لیے اس فتنے کو ختم کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر نے مسلمہ کے مقابلے میں اکرمہ بن ابی جہل کو یمامہ کی طرف روانہ کیا، کیونکہ بڑے بڑے ماہر جنگجو دوسری جنگوں میں مصروف تھے اور اکرمہ بن ابی جہل کی لشکر کی تعداد بھی اتنی نہیں تھی، اس لیے کہ دوسری جانب بنو حنیفہ ایک مضبوط اور جنگجو قبیلہ تھا۔ بنی حنیفہ نے بھی کذاب کی جھوٹی نبوت کو مان لیا تھا اور اس وجہ سے کذاب کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوا تھا۔ اس عرصے میں خالد بن ولید کو بلانا ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ وہ لیا اور خالد نے بھی لبیک کہا اور یمامہ کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر مسلمہ کذاب کو بھی خبر مل گئی کہ خالد بن ولید اب میدان جنگ میں آنے والا ہے۔ مسلمہ کو آدھی شکست تو یہیں پر ہو گیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ خالد کون۔ مسلمہ بھی اپنی تیاریوں میں مصروف ہو گیا اور خالد بن ولید کے مقابلے کے لیے سارا لشکر یمامہ میں اکٹھا کر لیا۔ مسلمہ کذاب اپنے 40,000 لشکر سمیت خالد بن ولید کے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں اتر گئے۔ دوسری جانب خالد بن ولید کے پاس 13,000 کے لگ بھگ لشکر میدان جنگ میں موجود تھا۔ مسلمان لشکر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے کذاب پر حملہ ور ہو گئے۔ پہلی لڑائی اتنی شدید تھی کہ ہر طرف ان کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ ادھر خالد بن ولید موقع دیکھتے ہوئے نیزہ اٹھاتا ہے اور ان کے درمیان گھس کر کذاب پر نزدیک سے نیزہ چلاتا ہے اور اسے بال بال بچ جاتا ہے۔ کذاب یہ صورتحال دیکھ کر اپنی پوری لشکر سمیت جان بچا کر بھاگ نکلا اور میدان جنگ کے پاس ان کا ایک قلعہ نما باغ تھا۔ کذاب کا سارا لشکر بھاگ کر اس باغ میں محصور ہو گئے اور باغ کی دیواریں بہت اونچی تھی۔ ان دیواروں کو پار کرنا خالد بن ولید کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن مسلمانوں نے اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑنا ہی تھا۔ ادھر خالد بن ولید نے سارے ساتھیوں سے مشورہ مانگا۔ اس وقت ایک صحابی زید بن قیس نے خالد بن ولید سے کہا کہ آپ میرے لیے ایک لمبی سیڑھی بناؤ تاکہ میں سیڑھی کی مدد سے دیوار کو پار کر سکوں اور دروازے تک۔ زید بن قیس کو بہت سارے ساتھیوں نے منع کیا، کیونکہ دیوار کو پار کرنا اور دروازے تک پہنچنا ناممکن تھا، تیار بیٹھے تھے۔ اگلے روز خالد بن ولید نے سیڑھی کا انتظام کر دیا اور زید بن قیس نے دیوار کو پار کر دیا۔ ان کے ہاتھوں لکھی تھی، یعنی حضور کے چچا حضرت حمزہ کا قاتل، یعنی حضرت واشی، جو بعد میں مسلمان ہو چکا تھا۔ حضرت واشی نے موقع دیکھتے ہی اپنا نیزہ کذاب کی طرف پھینکا اور کذاب وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ کذاب کی موت کے ساتھ ہی اس جنگ میں مسلمان لشکر نے فتح حاصل کر لی اور اس فتنے کا خاتمہ ہو گیا۔ اس جنگ میں کذاب کے 40,000 لشکر میں سے آدھے سے زیادہ قتل ہو گئے اور کچھ بھاگ نکلے، کچھ کو قیدی بنایا گیا۔ لیکن دوسری طرف مسلمان لشکر میں بھی شہداء کی تعداد بہت زیادہ تھی، تقریباً 1200 صحابہ کرام
ختم نبوت پر اپنی جانیں نچاور کر لی۔ ان شہداء میں بڑے بڑے نامور صحابہ اور لگ بھگ 370 حفاظ بھی شامل تھے۔